سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سنت کیا ہے؟ تو ہر آدمی اور مولوی صاحب یا بزرگ صاحب وہ کہتے ہیں میں سنت ہوں، تو میں نے کہا عرض یہ ہے کہ میرا سلسلہ سنت پہ نہیں کھڑا، تیرا مدرسہ سنت پہ نہیں کھڑا، تو سنت کیسے ہوا؟ 25-30 سال تو تم نے جو بزرگی حاصل کی، اس میں مجھے پہلے سنت تو دکھا دو کہ میں اس پہ جو ہے نا باکمال ہوں۔ یہ شریعت ہے، اس کی اجازت ہے، اس کو حضور نے فرمایا کہ زمانے کے اعتبار سے اب سنت کیا ایک ہے؟ بہت سے لوگ اعمال جو اللہ نے آپ کو توفیق دیے اس پر شکر ادا کرو۔ کل معذوری کی وجہ سے یہ چیزیں تم سے اٹھا لی جائے اور تکبر کی وجہ سے اس کی توفیق تم سے سلب کر لی جائے، اس لیے دوسرے کی بدعمالیوں پہ جب انسان نگاہ رکھتا ہے تو اس کے اعمال سلب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لو کہ جتنے بزرگ بن بن کے لوگوں کو برا بلا کہتے تھے، اب ابتلا ان کا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی جادو پلٹتا بھی ہے، تو یہ اعمال کی گندگی بھی پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی خوبیوں پہ نظر نہیں رکھو، جب آپ دوسرے کے گند پہ نظر رکھو گے تو آپ کی سوچ کا رستہ ہے وہ آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ایک انگلی دوسرے کی طرف اور 3 انگلیاں، یعنی اب یہ بول رہے ہیں کہ تو ادھر تو دیکھ رہا ہے، یہ 3 تیرے اندر آئے گی کیا؟ تو اول کیا ہے کہ انسان علماء اور اولیاء کو چاہیے تھا کہ ولایت کا وہ معیار مقرر کرے کہ جو اصحاب رسول نے، جو حضور نے فرمایا۔ اپنے ذہن سے ایک ولایت کا معیار آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس وقت چلے جائیں، حالات زندگی حیات الصحابہ پڑھے اور حیات اولیاء کو پڑھ لیں، آپ کو بہت فرق نظر آئے۔ جن جن کو ہم اولیاء سمجھتے ہیں، سارے بزرگان دین ہمارے گزرے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہاں حضور کی ذات ہے تو پوری شریعت ہے، اور ادھر مزاج ہے۔ تکلف شریعت میں جائز ہے مگر تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسی چیز جو آپ دوسرے پہ مسلط کر رہے ہو، میں تم پہ مسلط نہیں کر رہا، کہ مثال کے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ جس چیز سے، کیونکہ بعض اعمال مرتبے کے ساتھ خاص ہیں اور بعض کمزوریاں مرتبے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں اب ہم جتنے بھی مرید بن کر آئیں، تو اگر اب مریدی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہے، تو نماز بھی نہیں ہے، جب پیر بن گئے، معذور ہو گئے تو آ جاتے ہیں عذر۔ اسی طرح بزرگوں کو دیکھ لو، ادھر مت دیکھو، ادھر دیکھو کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اس پر شکر کرو۔ جب دوسروں کا عیب دیکھنا منع ہے تو پیر کا دیکھنا جائز ہوگا؟ تو پہلے کنگال لیا کرو کسی کو پیر بناتے ہوئے، جب کنگال لو تو پھر اتباع کرو، اور اتباع کرنے کے بعد اس کو انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں، دیکھو علم میں اور عقیدہ اور ایمان سے ہی ہونا چاہیے۔ جب یہ پہلے صحیح ہوگا تو یہ جو اس وقت آپ کسی بس کو معذور اینڈ میں آ کر کے وہ معذور ہی ہوتا ہے، تو کیا وہ بغیر مریدی کے اور بغیر مدرسے کے اتنے مقام پہ پہنچ گیا؟ یہ ممکن ہے؟ ایک مفتی بغیر اس کے تو نہیں پہنچ جائے، پڑھ کے آ رہا ہے نا، اس نے محنت کی ہے تو بنا ہے نا۔ آج مفتی صاحب سو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں تو سارا دن دارالفتہ میں سوتا ہے، اور ہم لوگوں کو بولتے ہیں پڑھو۔ کہتے ہیں مکتب عشق کا دستور نرالا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد۔ اب اللہ ایک راز کھولتا ہے اس پہ، اب مفتی کو زیادہ مطالعے کی ضرورت، کیونکہ اتنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باکمال بزرگ جب انسان کمال کی طرف جاتا ہے تو ہر کسی میں اب یہاں اگر ایک بیان کر دے لوگوں کے تو دوسرے دن دوسرا باکمال ہو جاتا ہے۔